بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وبہ نستعین۔ کتاب شفعہ، یا یوں کہوں کہ لمہ چہارم کا کتاب شفعہ، جس کا انشاءاللہ آج یہ آخری درس ہے۔ پھر زندگی رہی تو ہم لمہ چہارم کے اگلی کتاب کو شروع کریں گے، جو کہ سب کو رمایا ہے۔ آج شفعہ کے آخری درس میں یہ فرما رہے ہیں کہ اگر شفیع اور مشتری کے درمیان ثمن میں اختلاف ہو جائے، شفیع کہتا ہے کہ تو نے 5,000 کی چیز خریدی ہے، مشتری کہتا ہے کہ میں نے 10,000 کی چیز خریدی ہے۔ اب اس نزاع کو کیسے حل کیا جائے؟ آیا شفیع کی بات کو مانا جائے گا، مشتری کی بات کو مانا جائے گا؟ تو اس میں ہمیں یہ لے جائیں گے کتاب قضا کی طرف کہ آپ مدعی کس کو مانتے ہیں، شفیع کو مدعی مانتے ہیں یا مشتری کو مدعی مانتے ہیں؟ کیونکہ کتاب قضا میں پڑھ کر آئے ہیں کہ البینۃ علی من ادعا والیمین علی من انکر، گواہ وہ پیش کرے گا جو دعوے دار ہے، اور جو انکاری ہے وہ قسم کھائے گا۔ تو یہ عبارت میں اس کی وضاحت آئے گی۔ اس کے بعد پھر جو ہے وقت خریداری میں اختلاف کرتے ہیں، تو اس حوالے سے بھی عبارت اس کی مزید وضاحت کرے گی۔ اچھا، اگر ان کے آپس میں اختلاف ہو جائے کہ بھائی میں پہلے شریک تھا، بعد میں تو نے خریدا، وہ کہتا نہیں میں نے تمہاری شراکت سے پہلے ہی خریدا ہے، تو اس نزاع کو بھی کیسے حل کریں گے؟ جیسے کہ لمعہ کے کتاب عقود جتنے بھی ہیں، ان سب کتب میں جب آخری ابحاث شروع ہوتی ہیں تو اس میں اختلافی مسائل پر جو ہے وہ گفتگو کی جاتی ہے۔ تو اسی طریقے سے شفعہ بھی ایک عقد ہے جس میں یہ آج اختلافی مسائل کو پیش کر رہے ہیں۔ تو اب چلتے ہیں، لو اختلف الشفیع والمشتری، اگر اختلاف کریں شفیع اور مشتری کس بات میں؟ فی مقدار ثمن کی مقدار میں، حلف المشتری علی المشہور، تو قول مشہور کے مطابق مشتری صاحب کو قسم کھانی پڑے گی۔ کیوں؟ لأن المشتری اعرف بالعقد، اس لیے کہ مشتری جو ہے وہ زیادہ معرفت رکھتا ہے عقد کی، کیونکہ وہی عقد کو انجام دینے والا ہے، عقد اس کا فعل ہے۔ ایک بات یہ کہ عارف ہونے کی وجہ سے بھی وہ قسم کھائے گا۔ دوسری دلیل وَلِأَنَّهُ الْمَالِكُ، مشتری مالک ہے اس حصے کا جو اس نے خریدا ہے، فَلَا يَزَالُ مِلْكُهُ، اب ادھر تو ملکہ میرے کتاب میں ضمہ بھی میم پہ دیا ہے، بہرحال ملکہ مشتری کی ملکیت ختم نہیں ہوگی، الا بما یدعی ہے، مگر اسی رقم پہ ختم ہو سکتے جتنے کی وہ دعویٰ کرتے ہیں۔ بھائی میرا گھر ہے، 1,00,000 میں بیچوں یا 1 کروڑ میں بیچوں، ٹھیک ہے، بائے مجھے مجبور نہیں کر سکتا کہ آپ اتنی رقم میں دے دیں۔ وہ یشکل، اب یہ تو مشہور کی فتویٰ تھی نا کہ مشتری قسم اٹھائے گا اور مشتری اپنے عقد سے زیادہ باخبر ہے، لیکن یہ یشکل میں شہید ثانی فرما مشکل ہے کہ ہم مشتری کی بات کو مانیں۔ بمنع کون حکم المالک کذالک، ہم منع کرتے ہیں مالک کا ایسے ہونا۔ کیا مطلب؟ یعنی وہ جتنی دعویٰ کرے گا اتنے ہی پیسوں سے اس کی ملکیت وہ دے سکتا ہے کسی کو مطلقاً، چاہے باب شفعہ ہو چاہے غیر شفعہ ہو۔ کیوں؟ اس لیے کہ بعض ایسے موارد ہیں جہاں پر ہم مالک کو مجبور کریں گے کہ تم اپنے من مانی کی رقم نہیں لے سکتے ہو۔ جیسے اس کی ایک مثال میں بتا دوں، قحط اگر آ جائے اور ایک شخص ہے جو ذخیرہ اندوزی کیے ہوئے ہے، فقہ جعفریہ کے مطابق ذخیرہ اندوز کو حکومت کہے گی کچھ قیمت کم کرو، وہ کہے گا نہیں میں تو چینی 500 روپے کلو دوں گا، تو حکومت وقت رقم معین نہیں کر سکتی فقہ جعفریہ کے مطابق۔ البتہ حکومت وقت کہتی نہیں 500 سے کم کرو، کہتے چلو 400 میں نے کر دی، کہتی نہیں اور بھی کم کرو، بھائی 350 کر دی اور بھی کم کرو، ایسے کم کرا سکتی ہے لیکن وہ زبان سے رقم طے نہیں کر سکتی۔ وقت تقدم قبول قول المنکر فی کثیر، حالانکہ ہم پہلے بھی بیان کر چکے ہیں کہ بہت سارے موارد میں منکر کی بات کو مانا جاتا ہے، تو یہاں پر بھی جو ہے کیا ہے، گویا کہ ایک لحاظ سے وہ شفیع صاحب منکر ہے، وہ کہتا نہیں اتنی رقم نہیں تھی بلکہ اتنی رقم تھی، خصوصاً مع تلف العین، خاص طور پر جب عین ثمن تلف ہو جائے تو اس میں ہمیں شفیع کی بات ماننی چاہیے۔ ایک بات،
وہ عموم الیمین علی من انکر، اور یہ جو قانون ہے قضاوت کا کہ قسم وہ کھائے گا جو انکار کرتا ہے، وہ عام ہے۔ عام ہے کا مطلب کیا ہے؟ یعنی چاہے اجارہ ہو، چاہے بیع ہو، چاہے شفا ہو، وارد ہونا، وہ عمومی قانون یہاں پر بھی جاری ہوتا ہے۔ وہ من ثم، اسی عمومی قانون کی وجہ سے ذهب ابن الجنید الى تقدیم قول شفیع، ابن جنید صاحب نے نظریہ دیا ہے کہ بھئی ہم مقدم کریں گے شفیع کے قول کو۔ کیوں؟ لأن شفیع منکر، اس لیے کہ شفیع جو ہے وہ منکر ہے اضافی رقم کا۔ والاعتذار للاول بان المشتری لا دعوی له علی شفیع، اور اگر کوئی شخص عذر پیش کرنا چاہتا ہے پہلے قول کے لیے، وہ کہتا ہے کہ بھائی مشتری تو کوئی دعویٰ کرتا ہی نہیں ہے شفیع پر، بأن المشتری لا دعوی له، مشتری کی کوئی دعویٰ نہیں ہے کس پر؟ شفیع پر۔ کیوں؟ اذ لا يدعی شیئا فی ذمت شفیع، اس لیے کہ مدعی تو نہیں کہتا کہ شفیع کے ذمہ میرے اتنے پیسے ہیں یا اتنے پیسے ہیں، ولا تحت یدہ، اور یہ بھی نہیں کہتا کہ اس کے ہاتھ میں، اس کے انڈر میں میرے اتنے پیسے ہیں، ٹھیک ہے، بلکہ وہ انما شفیع یدعی استحقاق ملکی، شفیع ہے جو دعویٰ کرتا ہے کہ میں حقدار ہوں مشتری کی ملکیت کا شفعہ کے ذریعے، بالقدر الذی، اور رقم بھی وہی دوں گا، یدعی ہے جس کی شفیع جو ہے وہ دعویٰ کر رہا ہے، والمشتری ینکرہ، اور مشتری جو ہے کیا ہے جناب، وہ اس کا انکار کر رہا ہے۔ تو یہاں پر جو ہے کیا ہے، یہ اعتذار والا جو ہے گویا کہ مشتری کو منکر ثابت کر رہا ہے۔ ولا یلزم من، یہاں پر کوئی اعتراض ہے، کہتے ہیں کہ لازم نہیں آتا مشتری کے قول سے اشتری تو بالاکثر، اے شفیع جو تو رقم کر رہا ہے وہ نہیں، بلکہ میں نے تو اس سے زیادہ میں خریدی ہے، ان یکون مدعیا علیہ، یعنی اس اشتری تو کے لفظ سے ہم یہ ثابت نہیں کر سکتے کہ یہ مشتری دعوے دار ہے شفیع پر۔ وَإِنْ كَانَ، اگرچہ مشتری کا قول خلاف اصل ہے، اصل کیا ہے؟ وہ عدم زائد، ٹھیک ہے، مشتری کا قول اس کے خلاف ہے تو مشتری کو مدعی نہیں ہونا چاہیے، لأنه لا يدعی استحقاق ایاہ علیہ، اس لیے کہ مشتری دعویٰ نہیں کرتا استحقاقہ، کہ مشتری حقدار ہے ایاہ اس اکثر رقم کا شفیع پر، ولا یطلب، اور مشتری طلب بھی نہیں کرتا تغریمہ، کہ شفیع مجھے جو ہے کیا ہے بھر کر دے، مجھے جو ہے کیا ہے حوالے کرے ایاہ وہ اضافی رقم۔ انما یتم، کہتے ہیں یہ آپ کی بات، یہ آپ کا عذر اس وقت تمام ہوگا قبل الاخذ بالشفعہ، جب اخذ بالشفعہ سے پہلے اس قسم کی بات ہوگی تو پھر آپ کہہ سکتے ہیں کہ بھائی مشتری منکر ہے یا مدعی۔ اما بعدہ، لیکن اگر اخذ بالشفعہ کے بعد ان کا اختلاف ہو جائے تو یقیناً مشتری مدعی ہو جائے گا، فالمشتری یدعی ثمن فی ذمت شفیع، پھر مشتری دعویٰ کرتا ہے کہ مجھے اتنی ثمن لے کر دو شفیع سے، وَيَأْتِي فِيهِ جَمِيعُ مَا سَبَقَ، تو پھر اخذ بالشفعہ کے بعد والے اختلاف میں تمام وہ باتیں آئیں گی جو گزر گئیں۔ وہ کیا گزر گئیں؟ کہ بھائی اس صورت میں شفیع منکر ہے اور وہ قسم کھائے گا۔ لا یقال، اب یہاں پر پھر ایک اعتراض ہے، بھائی اگر قیمت طے نہیں ہوئی پھر تو اخذ بالشفعہ بھی نہیں ہوگا، کہتے ہیں لا یقال، یہ نہ کہا جائے، انہ لا یاخذ، بتحقیق شفیع اخذ بالشفعہ نہیں کرے گا، حتی یستقر امر ثمن، یہاں تک کہ ثمن کی حقیقت پکی ثابت نہ ہو جائے، لما تقدم، اس لیے کہ گزر چکا، من اشتراط العلم بقدر ثمن، کہ اخذ بالشفعہ کے لیے شرط ہے کہ ہمیں ثمن کی مقدار کا علم ہونا چاہیے، فما داما متنازعین، تو جب تک شفیع اور مشتری آپس میں جھگڑ رہے ہیں، لا یاخذ، پھر تو شفیع جو ہے اخذ بالشفعہ نہیں کرے گا، ویتجہ الاعتذار، پھر اس صورت میں یہ عذر قابل قبول ہوگا، لأننا نقول، اب کہتے ہیں لا یقال، ایسی بات نہ کی جائے، کیوں؟ اس لیے کہ ہم کہتے ہیں المعتبر فی اخذہ، بھائی شفیع کے اخذ کرنے میں یا شفعہ کے اخذ کرنے میں جو چیز معتبر ہے وہ ہے علم ثمن بالقدر بحسب ما عنده، یا علم شفیع، شفیع کو علم ہونا چاہیے بالقدر، ثمن کی مقدار کا اس طریقے سے جو عنده اس کے پاس ہے، یعنی وہ سمجھ رہا ہے 500 کی ہے، ضروری نہیں ہے کہ حقیقت کا اس کو علم ہو، لا علی وجہ یرفع الاختلاف، ایسے بھی ثمن کا علم ہونا ضروری نہیں ہے کہ جس کی وجہ سے اختلاف ہی ختم ہو جائے مشتری میں اور شفیع میں، فَإِذَا زَعَمَ الْعِلْمَ، جب شفیع گمان کرتا ہے کہ بھائی مجھے یقین ہے بے قدر ثمن،
ثمن کی مقدار کا، جاز للشفیع تو پھر شفیع کے لیے جائز ہے الاخذ، وہ اخذ بشفا کر سکتا ہے، ووقع النزاع فیہ اور واقع ہوتا ہے جھگڑا اس ثمن میں بعد تملک شفیع لشخص جب وہ شفیع اس شخص کا اس حصے کا مالک ہو جاتا ہے، فیکون المشتری هو المدعی تو پھر نتیجے میں مشتری مدعی ہو جائے گا اور شفیع منکر ہو جائے گا۔ وَيُمْكِنُ أَيْضًا أَنْ يَتَمَلَّكَ الشِّخْصَ بِرِضَى الْمُشْتَرِي یا دوسری اور بات کہ شفیع ہو سکتا ہے کہ اس شخص کا مالک ہو جائے، کیسے؟ بِرِضَى الْمُشْتَرِي، مشتری کہتا ہے کہ بھائی میں راضی ہوں، تم یہ اپنا حصہ لے لو قبل دفع ثمن، بھلی ثمن ابھی مجھے نہیں دو، ثم یک بعدہ پھر اس مالک بننے کے بعد ان کا جھگڑا واقع ہوتا ہے، فیسیر المشتری مدعیا پھر بھی مشتری جو ہے کیا ہے وہ مدعی ہو جائے گا، وتظہر الفائدۃ اچھا اس جھگڑے کا فائدہ کہاں ظاہر ہوگا کہ کون مدعی ہے اور کون منکر ہے؟ لو اقاما بینتن اگر دونوں بینہ قائم کرتے ہیں، شفیع بھی بینہ لے آیا کہ اس کی ثمن جو ہے وہ 1,00,000 تھی اور مشتری بھی بینہ لے آیا کہ بھائی 2,00,000 تھی، فالحکم لبینۃ شفیع علی المشہور تو قول مشہور کے مطابق شفیع کے گواہوں کو اہمیت دی جائے گی، وہ بینۃ المشتری علی الثانی لیکن اگر ہم مشتری کو مدعی مانتے ہیں الثانی یعنی دوسرے نظریے کے قائل ہیں کہ مشتری جو ہے کہ وہ مدعی ہے تو پھر مشتری کی بینہ کو ترجیح دی جائے گی۔ وَلَوِ ادَّعَى أَنَّ شَرِيكَهُ اشْتَرَى بَعْدَهُ اگر دعویٰ کرتا ہے کون؟ شفیع کہ شفیع کے شریک نے یہ چیز خریدی تھی بعد اس کے بعد، اے انہو یستحق علیہ شفعہ یعنی یہ دعویٰ کرتا ہے کہ میں اپنے شریک پر شفع کا بھی حق رکھتا ہوں، فَأَنْكَرَ الشَّرِيكُ وَتَأَخُّرَ شریک کہتے نہیں بھائی میں نے تو اس کے بعد نہیں خریدا بلکہ ساتھ خریدا، یا مثلا کچھ حلف شریک کو تو اس صورت میں شریک صاحب قسم کھائے گا، کیوں؟ لأن شریک منکرون اس لیے کہ شریک جو ہے کیا وہ منکر ہے، کس چیز کا منکر ہے؟ جناب تأخر کا، والاصل عدم الاستحقاق اور پھر ہم شک کرتے ہیں کہ اس بندے کو شفعہ کا حق ہے، یعنی اصل یہ ہے کہ شفعے کا حق نہیں ہے۔ اچھا قسم کیسے کھائے گا؟ وہ یکفی ہے شریک کے لیے کافی ہے الحلف علی نفی شفعہ کہ بھئی واللہ باللہ اس کو شفعے کا کوئی حق نہیں ہے، تقدم اور تأخر کی بات کو نہ لائے۔ وَإِنْ أَجَابَ بِنَفِي تَأْخُرْ اگرچہ جب جج صاحب کے سامنے قاضی صاحب کے سامنے باتیں ہو رہی تھیں تو یہ جواب یہ دے رہا تھا کہ میں نے بعد میں نہیں خریدی، لیکن قسم نفی شفعہ پہ کھائے تو کافی ہے، لأن الغرض هو الاستحقاق اس لیے کہ اصل ان کے قسم لینے سے ہماری غرض یہی ہے کہ آیا شفعے کا حق ہے یعنی فَيَكْفِ الْيَمِينُ لِلنَّفْيِ حق شفعہ تو پھر کافی ہے کہ قسم کھائی جائے شفعہ کی نفی پر۔ وَرُبَّمَا كَانَ صَادِقًا فِي نَفْيِ الْإِسْتِحْقَاقِ اور کہتے ہیں ممکن ہے کبھی کبھی تقدم تاخر ہو لیکن اس کے باوجود وہ شفعے کا حقدار نہیں ہوتا ہے۔ کس طریقے سے وہ شفعے کا حقدار نہیں ہوگا؟ وَرُبَّمَا كَانَ شریک سچا ہے استحقاق کی نفی میں، وَإِنْ كَانَ الشَّرَاءُ مُتَأَخِّرًا اگرچہ خریداری جو واقعاً بعد میں ہوئی ہے، لِسَبَبٍ مِنَ الْأَسْبَابِ الْمُسْقِطَةِ لِلشُّفْعَةِ اس لیے کہ کوئی ایسا سبب تھا جس سے شفعہ ساقط ہو سکتا تھا، مثلا اس نے جو چیز خریدی تھی وہ چند شریکوں سے خریدی تھی، جبکہ شفعہ اس وقت ہوتا ہے جب 2 شریک ہوں تو نتیجے میں فلا یکلف الحلف حلف علی نفی تأخر تو مجبور نہیں کیا جائے گا شریک کو کہ وہ جو ہے کیا ہے تأخر کی نفی پر قسم کھائے، وہ یحتمل ہے لزوم حلف ہی علی نفی تأخر ہم اسے مجبور کریں کہ بھائی تم تأخر کی نفی پر جو ہے کیا قسم کھاؤ کہ میں نے اس کے بعد نہیں خریدی، اللہ تقدیر الجواب بتأخر اگر اس نے جواب میں بھی تأخر کی ہی بات کی تھی، کیوں؟ لأنہ ما اجاب بہ اس لیے کہ شریک جس چیز کا جواب دیتا ہے تو وہ جواب دے گا ہی اس وقت، الا ویمکنہ الحلف علیہ مگر یہ کہ اس کے لیے ممکن ہے کہ اس پر قسم بھی کھائے، وقد تقدم مثلہ فی القضاء اس قسم کی بات کتاب قضاء میں بھی گزر چکی ہے۔ ولو تداعی سبق تحالفا وہ کہتا ہے کہ میں نے پہلے خریدا حصہ، دوسرا کہتا ہے میں نے پہلے خریدا، تو اب یہاں پر دونوں قسم کھائیں گے۔ تحالفا باب تفاعل میں سے جو شراکت پہ دلالت کرتا ہے، لأن كل واحد منهما مدع و مدعا علیہ اس لیے کہ ان دونوں میں سے ہر ایک دعوے دار بھی ہے اور مدعا علیہ بھی ہے، وہ کہتا ہے کہ میں نے پہلے خریدی تھی اس نے نہیں خریدی، دوسرا کہتا ہے میں نے پہلے خریدی تھی اس نے پہلے نہیں خریدی تھی۔ فَإِذَا تَحَالَفَا جب دونوں نے قسم کھا لی
استقر ملکہما تو وہ دونوں مالک ہو جائیں گے، کسی کو بھی شفعے کا حق نہیں ہوگا، لاندفاع دعوی کل منہما بیمین الاخر، ہر ایک کی دعویٰ ختم ہو گئی دوسرے کے قسم کھانے سے، ولا شفعت، پر نتیجے میں شفعہ بھی نہیں ہوگا، کیوں؟ لانتفاع سبق، اس لیے کہ یہاں پر جو ہے کیا ہے، سبقت منتفی ہے، کس نے پہلے خریدی، پہلے خریدنا جو ہے کیا وہ منتفی ہو گیا، تو نتیجے میں جو ہے کیا وہ شفعہ بھی منتفی ہو جائے گا۔ تو اب میرے دوست احباب جو یہ درس سنیں گے وہ اس پہ ذرا یہ غور کریں گے کہ اگر شفیع اور مشتری میں اختلاف ہو جائے ثمن میں تو اس کو کس طریقے سے حل کریں گے، اور دوسرا سوال یہ ہے کہ شفیع اور مشتری میں اگر اختلاف ہو جائے تو ان میں سے مدعی کون ہے اور مدعا علیہ کون ہے۔ صلی اللہ علی محمد و آل محمد۔